إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، اور جڑن انہاں کو آکھا ویندے کہ آؤ اللہ دا رسول تواڈے واسطے استغفار کرے، یعنی آؤ اللہ دے رسول کو لاؤ، انہاں دی صحبت اختیار کرو، انہاں واسطے انہاں کو آدھے سارے واسطے دعا کیتی کرو اور انہاں دی صحبت اختیار کرسوں، باسوں چنگے گالی سنسوں، کوئی دل وچ ایمان تقویت حاصل تھی سی. مطلب ہے کہ جڑا مومن ہے تو ہمیشہ کوشش ہوندا ہے نیکی دی تلاش ہے، وہ کوشش ہوندا ہے حق تے خیر دی تلاش ہے، وہ کوشش ہوندا ہے کہ چنگی سوسائٹی چنگی محفل ملے تاکہ میرا زیادہ کو زیادہ وقت اتھا لنگے، تاکہ ایمانی قوت میرے اندر آوے. کمزوریاں سارے چین ہر کہندے چین، لیکن اگر ایک جماعت دے نال جڑے راسوں ان دی گالی سن دے راسوں اللہ تقویت دے سی، ایستا ایستا کھڑے تھی جی میں بال کو سہارا دیندے دیندے بالآخر بال ٹرن لگ ویندا. تے ایویں اگر نیک اچھی سوسائٹی ہو سی تو اللہ دے رسول دی صحبت ہو سی، اللہ کرے سی سارے چی مان ہوئے. تو وہ انہاں کو آتے ہیں تساں وی آؤ آؤ اللہ دا رسول سارے استغفار کرے سی. لووا رؤوسہم اپنے سراں کو مٹکیں دیں، ورائتہم اور تساں انہاں کو دے دے وے کہ یسدون وہم مستکبرون کہ رکے رہ ونجن اور وہ بھی ساری وڈائی کو رکھیں، یعنی نہیں آندے سر مٹکیں دیں نہ مطلب اساں نہیں ویندے تساں ونجو پہ سر مٹکیں دیں اور وڈائی ہے اصل کہ سارے جا بندے ساری حیثیت عزت وقار بادشاہ 10 بندے ساری رات کو شام کو آئے بیٹھے ہوندے ساری نال گپ شپ ہوندی ہے، عزت ہے احترام ہے سلام تھیندے اساں اتھا ون کے کروں نہ وہ سارے لیک دے لوگ کوئی نہیں، اور چھوٹے لوگ ہیں اساں وڈے لوگ ہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی برابر ہے انہاں تے بھاویں تساں انہاں واسطے استغفار کرو تے بھاویں انہاں واسطے استغفار نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم اللہ انہاں کو ہرگز بخشن والا کوئی نہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تے اللہ تعالیٰ ایہو جے نافرمان لوگاں کو ہدایت نہیں دیندا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اے اوہ لوگ ہیں جڑے آدھن کہ تساں خرچ نہ کرو انہاں تے جڑے اللہ دے رسول دے نال ہیں جے تونی اے کھنڈ پھوڑ نہ ونجن. اے مطلب انہاں دا اے بھی انہاں دا انداز ہے کہ مسلمانوں دے تے خام کا پیسے لیندے وے انہاں کو دیندے وے، اے بھی جڑا ہے سارے تے سختیاں کریندن. پہلے بھی سارے واسطے انہوں نے مشکلات پیدا کی. تساں دیکھ سو ایک دفعہ انہاں دی اے لائف لائن کو ذرا گھٹ دیو، انہاں کو پیسے شیسے وہ ملن لگ گئے، انہاں کو پیسے ذرا گھٹ کے دیو، وال دیکھو اے ساری جمعیت شمیت ترٹ پھٹ ویسی، کوئی انتے ویسی تو کوئی انتے ویسی. یہ ویلا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک غزوے تو آندے پین، وہ غزوے دے وچ واپس آندے پین غزوہ نہ تھیا تے 2 بندے دی آپس سے ذرا تھوڑی جی تو میں تھی گئی. ایک انصاری ہے اور ایک مہاجر ہے. انسانی معاشرہ ہے، یہ نہ سمجھو جو بھائی بالکل وہ 100% ایویں ہاں جو بالکل کوئی کرے کو گال تھی دی نہ آئی. انسانہ دا معاشرہ ہے اور منافقین وچ کھیڑ دیاں وہ یعنی انہاں کو ایسے شہ دیندے ہیں اور ایو جے اشعار پڑھ دیں بہ کچھ جذبات گھناونا اور انہاں کو غصہ دواونا، یہ انہاں دا کم ہے. تو وہ 2 مسلمان آپس سے لڑ پے، ایک نے بہ کو لات دے ماری، وہ تو جناب فساد کھڑا تھی. کبھی وہ قبائلی عصبیت جاگ اٹھی، وہ اندے قبیلے والے آ گئے، اندے قبیلے وہ پرانی وہ جہالت اور عصبیت ساری پیدا تھی گئی. عبداللہ ابن ابی دا کھڑا وہ آ کے ٹر کے آ گیا کیونکہ مہاجر نے لت ماری آئی تو یہ ہے مدینے دا. یہ آکھن لگا دیکھو تساں انہاں لوگوں کو سر تے چڑھا ہے، انہاں کو پیسے دیتے ہوئے، انہاں کو گھر دیتے ہوئے، ادھے انہوں نے ڈاڑھے اگو ود کے گھر دیندے آوے، انہوں نے ڈاڑھے انہاں کو باغ ادھے کپ کے دیندے آوے، پتہ لگا وے اج کھادی بھی لات پتہ لگے نا. یعنی یہ انداز انہیں میں کہتا، انہیں آکھا این کرو میری گال سنو، ہوں میں نے تھا تے گھر ون کے اساں ہیں عزت والے، کیوں مدینے دے اصل لوگ اساں ہیں، اے ہیں نا مہاجر تھی کہ انہاں دا کے رائٹ ہے، انہاں دی کے حیثیت ہے. یہ جناب کئی شہ پلے ہانے کوئی نہ آ گئے، یہ سارے پیسے تے اج جڑا ہے یہ سارے سر تے چڑھتے کھڑن. عزت والے انہاں ذلیلاں کو کٹ بہر مرو، یعنی اپنے آپ کو عزت والا آکھو تے انہاں کو ذلیل آ کے انہاں کٹ بہر.
اتھاں ایک صحابی رسول ہیں حضرت زید ابن ارقم، وہ سنتے کھڑے ہیں، وہ فوراً گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں نے ایویں میں لڑائی تھی پئی ہے تے عبداللہ ابن ابی ایویں گال کریں دا پیا وے۔ اللہ کے رسول کو بڑا ارمان لگا جو بھئی یہ تو پرانی عصبیت جاگ اٹھ سی تے سارے کیتے کرائے تے پانی پھر ویسے فوراً سلوا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی منہ تے چٹا کوڑ مار دو، میں کو پتہ ہی کوئی نہیں کون آکھے، کہیں آکھے بھائی کون آکھے، میں کوئی آکھے، وہ جناب چٹا پھر گیا، ہن کون اودے منہ تے آکھے، بہرحال وہی ایک حیثیت آئی، وہ ڈر دین اگلے، لیکن اللہ کو تو ڈر کوئی نہ ہے نا، اللہ نے قرآنی آیات ہوں والے اتاری تے زید ابن ارقم ہوں والے انہاں دی شخصیت بالکل یعنی میں بھی انہوں کو آکھن لگے یار تیں چنگا جھوٹ چا مارا یار وہ چنگا بھلا بندہ ہے تیں کو رگڑ چھوڑا کیونکہ وہ تو مکر گیا، وہ تو آکے میں تو نہیں کیتا، انہاں دی شخصیت بالکل دب گئی، لیکن اللہ کو اپنے بندے دی نال محبت ہے، ہوں والے آیت اتری کہ وہ ٹھیک آدھا ہے تے یہ سارے جھوٹے، ہن اے پس منظر ہے جہاں دے وچ کہ یہ آیت آنا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اے وہ لوگ ہیں جڑے آدن تسا خرچ نہ کرو انہاں دے تے جڑے اللہ دے رسول دے کولن جے تن یہ سارے کھنڈ پھنڈ ویسن، وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ فرمیدا ہے زمین تے اسمان دے سارے خزانے اللہ کولن، تسا جو روک دے سو اللہ ہی روک دے سی، تھوڑا دماغ خراب تھی گئے، اللہ ہی روک دے سی، او خزانے تو سارے اللہ کولن، اللہ جو انہاں دے واسطے منہ کھول دے سی، بلکہ تھا ویسو وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن انہاں منافقوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں شاید دنیا دی دولت صرف اسا چڑھ کے بیٹھے ہیں، اسا بند کر دے سو تو انہاں کو کئی شے نہ مل سی، یقولون اے وہ لوگ ہیں آدھن لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ جدن اگر اسا واپس گیو سے مدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ تے جڑا عزت والے ہیں وہ انہاں ذلیلاں کو باہر کٹ مارو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرمائندا عزت یا اللہ دی ہے یا ان دے رسول دی ہے یا ایمان والے دی ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اے منافق جڑے ہیں یہ گال کو سمجھیں دے نہیں۔ ہن اتھاں نفاق دی بیماری کو بچاؤ واسطے جو پتہ جویں ایک ڈیزیز ہوندی ہے یہ بیماری ہے، ہن بیماری دے علاج بھی ہوندا ہے اور پرہیز بھی ہوندا ہے، ڈاکٹر جڑا ہے وہ تسا ویسو کہ جی میں بیمار ہاں وہ علاج ہی لکھ دے سی آکسی فلانی شے نہ کھاؤ یہ پرہیز ہے، کھٹی شے نہ کھاؤ فلانی شے نہ کھاؤ یہ شے نہ کھاؤ، یہ بچاؤ ہے احتیاطی تدابیر، یہ احتیاطی تدابیر اللہ فرماتا ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر کرو تاکہ تسا نفاق دی بیماری کو بچ ونجو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو تواڈے مال تے تواڈی اولاد تکوں اللہ دی یاد کو غافل نہ کر پاؤ، یعنی بچاؤ واسطے اللہ دی یاد ضروری ہے تے اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد، اور ذکر دا سب کو بڑا ذریعہ قرآن، ایویں ہی تسبیح فاطمہ ہے، نماز ذکر، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر دے طور پہ، قرآن ہے، نماز ہے، دعائیں ہیں اور ایویں مسنون دعائیں ہیں، اور یہ سارے چیزاں یعنی اللہ کو ہر ویلے اپنے دل یاد رکھو، یہ دل غافل تھیندا ہے تو شیطان آندا ہے، اور شیطان آندا ہے تو انسان کو تھڑکیندا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تے جڑا کوئی یہ کام کرے سی وال اوے سارے لوگ نقصان چن۔ ہن ہے ان دا علاج کہ اگر نفاق دی بیماری لگ گئی ہے تو وال ان دا علاج کے ہے، ان دا علاج ہکو ہے، ان دا علاج ہے نفاق دے نال ایک الف لا دیو تو او ان دا علاج ہے، جی وہ بلے شادہ ہے نا ایک الف تیرے درکار، تو ایک الف ان نال لگ ونجے تو انسان نفاق کو نکل کے ایمان دی سرت چاہے سی، نفاق دے نال الف لاؤ تو کہ بن سی انفاق، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو جڑا اللہ نے تو کو دتا ہے اندے کول پہلے کہ تارے چوں کہیں کو موت آ ونجے، فیقول ربی تے والو آکھے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، تے میں کو ایک مدت تک نیڑے دی مدت تک تے میں کو مہلت کیوں نہ دتی، فاصدق تو میں صدقہ خیرات کراں ہا، واکم من الصالحین تے میں بڑا نیک تے صالح بن ونجا ہا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، تے جی ویلے کہیں بندے دا ویلا آ ویندا ہے، اون دے وعدے دا ویلا، اون دے موت دا ویلا، تو ول اللہ کو تھوڑا جہا بھی اگو ڈھیل نہیں دیندا، تے اللہ سب کو جاندا ہے جیڑا عمل بھی تسا کرے دے۔ سورہ تغابن، سورہ تغابن بھی قرآن مجید دے جڑے جامع موضوعات ہیں انہاں دا ایک جامع خلاصہ گھن کے آئی ہے، ان دے وچ 2 رکوع ہیں
اور 18 آیات ہیں، اور 18 آیات کی تقسیم یہ ہے کہ پہلے رکوع 10 ہیں، دوجے رکوع 8 آیات۔ جڑے 10 آیات ہیں ان دی بھی والا ایک تقسیم ہے، 7 آیات ایک پاس ہیں، 3 آیات ایک پاس ہیں۔ 7 آیات وچ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیتا ہے، اللہ دی وحدانیت، اللہ دی صفات۔ 2 آیات وچ 4 آیات وہ ہیں، 2 وچ رسولاں دے بھیجے ونجن دا مقصد، تے ایک آیت وچ آخرت، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ 7 آیات۔ تے 3 آیات وچ فرمایا دیکھو اے ہے اصل چیز، انہاں چیزاں تے ایمان گھناؤ، ایمان کو اپنے شعور وچ اتارو اور حرز جاں بناؤ اور ان دے نال پختہ ایمان گھناؤ این چیز دے اتے۔ تے ول اگلی 8 آیات جڑے دوجا رکوع ہے اون دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایمان دے ثمرات بیان کیتے ہیں، جو ایک بندے دے دل دے اندر او حقیقی تے شعوری ایمان اگر آ ونجے تو ان دی شخصیت کیڑی شے نمایاں تھی ویسی، او ثمرات اگلی 8۔ تے این طریقے نال ایمان دے موضوع کو اللہ نے ایک صورت بڑی جامعت اندر بیان فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانہ تے زمین وچ جڑی شے ہے وہ سب اللہ دی تسبیح کریندی ہے، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی ہوندی ہے تے تعریف بھی ہوندی ہے، یعنی بادشاہی دا حق بھی ہوندا ہے اور فی الواقع بادشاہ بھی وہ ہے، اور تعریف دے قابل بھی وہ ہے جو جتنا بھی دنیا چ خیر تے خوبی تے بھلائی ہے تے نیکی تے چنگائی ہے وہ سب اللہ دی وجہ کو لے، کیونکہ انہیں توفیق دیتی ہے، انہیں انسان کو صلاحیت دیتی ہے، انہیں انسان کو ذہانت اور فتح دیتی ہے، اور ان دی فطرت یہ چنگائی کہتی ہے، لہٰذا تعریف تے اصل قابل بھی اللہ دی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تے وہ بے شک ہر شے تے قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، فرمایا انہیں توقع بنایا ہے، لیکن کیڑی عجیب گال ہے، تواڈے چ کچھ تے ہن منکر اور تواڈے چ کوئی ہن مومن ایمان گناون والے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تے اللہ تعالیٰ جیڑا عمل تسا کریں دے وے وہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ یعنی دنیا دے وچ عجیب گال ہے، سارے اللہ سارے دا اللہ ہے، سارے واسطے ہکو پیغام ہے، لیکن کوئی منیندا پہ کوئی نہیں منیندا پہ۔ وہ اس واسطے کہ اللہ نے تو کو اختیار دیتا ہے، تسا چنگائی دا رستہ اختیار کرو یا مدائی دا اختیار کرو، تسا نیکی تے ٹورو یا برائی تے ٹورو، یہ تواڈے کول اختیار تے ہے، اور این اختیار اسا تواڈے تو جبر نہ کریں دے، تواڈے تو کوئی سختی کوئی نہیں، لیکن یہ پتہ تو ہونا چاہیے قیامت والے دیہاڑے والے ہکو جہاں تواڈا نتیجہ نہ نکل سی، اتھا نتیجہ بھی ول علیحدہ علیحدہ نکل سی۔ اتھا جڑے ایمان گھنا سن اور جڑے اپنے اللہ تے یقین کرے سن انہاں واسطے وہ بہشت ہو سی تے باغات ہو سن تے جنت ہو سی، اور جنہاں واسطے جڑے وال انکار کرے سن انہاں واسطے ول جڑا ہے وہ ول دوجا معاملہ ہو سی۔ تے جڑے دوجے ہوندے وہ ہمیشہ انہاں دا چونکہ ایمان کمزور ہوندا ہے وہ منیندے نہیں، اور اس واسطے وہ ول یعنی انہاں دے اندر وہ ایمانی کمزوری جڑی آوے جڑا کمزور آویندا ہے تے ول وہ ایمانی قوتاں دے خلاف ڈٹ کے آویندا ہے اور انہاں کو نقصان پہنچیندا ہے، اور این طریقے نال اللہ تعالیٰ ول انہاں کو آخرت وچ سخت عذاب دیندا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، انہیں زمین کو آسمان کو بنایا بالکل حق دے نال، مطلب اے نہ سمجھو جو ایویں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کھیڑدا بیٹھا ہے، بلکہ بالکل باحق ایک تخلیق ہے اور ایندا ایک نتیجہ لازماً نکلن والا ہے۔ وصورکم، تے انہیں تواڈی صورتاں بنائیں، فاحسن صورکم، تے کیڑے سونے تواڈے شکلاں انہیں بنائیں، والیہ المصیر، تے ہوندی ہی طرف سب نے ول واپس ونجنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور وہ جاندا ہے جیڑا کچھ آسمان تے زمین ہے، وہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تے وہ جاندا ہے جیڑا کوئی تسا لکیندے وے اور جیڑا کوئی ظاہر کرندے، واللہ علیم بذات الصدور، تے اللہ تعالیٰ جیڑا سینہ دے اندر گالی ہوندے انہاں کو بھی جاندا ہے۔ یہ 4 آیات وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی گال دسائی ہے کہ میں جاندا بھی سب شے ہاں، بڑاون والا میں ہاں، تسبیح بھی میری تھیندی پئی ہے، بادشاہی میں ہاں، حمد بھی ساری میری تھیندی پئی، میں ہاں بادشاہی تھودا سارا۔ ہن 2 آیات ایمان بالرسالت۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا انہاں تک خبراں نہیں پہنچی انہاں لوگاں دیاں جنہاں نے انہاں کول پہلے کفر کیتا تے انکار کیتا، یعنی انہاں کول رسول آئے، انہاں نے انہاں کو دعوت دیتی تے انہاں نے انکار کر دیتا، فذاقوا وبال امرہم، لہٰذا انہاں نے اپنی سزا چکھی اور اپنے عمل دی سزا چکھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تے انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔
ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، تے انہاں کو یہ دردناک سزا این واسطے دیتی ویسی کیوں جو انہاں کول آندے ہن انہاں دے رسول واضح نشانیاں دے نال، لیکن او کیا دہن فقالوا ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر سا کو ہدایت دے سی؟ مطلب یہ کہ کیویں تھی سکتا ہے ساری ہدایت واسطے اللہ نے بشر بھیجنا آئی، کوئی فرشتہ بھیجیا، کوئی پتہ لگ گیا اتو کول کوئی آندا ٹردا آندا ہے، کوئی فرشتیاں دے پراں دے نال بھئی مخلوق بھی لاندی پئی ہے، سا کوئی پتہ لگ گیا بھئی اللہ دے نمائندے آندے پین والا سہی نہ تے ایمان گھناؤں، یہ سارے جہا بندہ اسا 40 سال کول تائی گڈے دے پین بازاراں ٹردا کھاندا پیندا سارے سامنے جمع پلا شادی بھی کی تو اس بال ہی ہنس اج آدھا پیسے میں رسول بن گیا، یہ ساری ہدایت واسطے ایک بشر رسول ہو سی۔ یہ بیماری یہ ہے کہ رسول تے بشر کٹھے نہیں تھی سکتے، انہاں دا تصور یہ آئی کہ رسول تب کوئی فرشتہ ہوئے تا رسول، بندہ جڑا ہے وہ رسول نہیں بن سکتا، بشر بشریت تے رسالت یہ یکجا نہیں تھی سکتے، بشر سارا وہ رسول نہیں بن سکتا۔ لیکن اج جڑی وہ بیماری ہے وہ اج ایک بیز صورت نظر آندی پئی کہ رسول بشر کیویں تھی سکتا، وہ آدھے بشر رسول نہیں تھی سکتا، اساں آج آدھے رسول بشر نہیں تھی سکتا۔ بیماری ہکو ہے، بیماری کہ ہے کہ بشریت کو یکجا نہیں کیتا ویندا پیا رسالت نہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی حضرت آدم وہ بشر بھی ہے تے نبی بھی ہے، یعنی اللہ نے بشریت تے نبوت کو کٹھا کیتا ہے، کیوں؟ انساناں دی ہدایت واسطے انسان ہی آمنے ہیں تاں تا حجت قائم تھیندی ہے۔ اگر انساناں دی ہدایت واسطے فرشتے آوے نا توال او اے آکھے نا سائیں اساں انہاں دی گال تے کیویں ٹر سکدے ہیں، اے تا تھے فرشتے اساں تھیو سے بشر، اساں کیویں عمل کر سکتے، لہٰذا وال چھٹی کر ونجنا والا آکھے سارے کول عمل نہیں تھیندا۔ تا اے اللہ نے فرمایا انساناں دی ہدایت واسطے تا انسانی آسن اور حجت تاں قائم تھی سی، لہٰذا انہاں آکھا اب بشروں یہدوننا، کیا بشر سا کو ہدایت دے سی، فکفروا منکر تھی گئے وتولوا منہ موڑ گدوں نے واستغنى اللہ، تے اللہ نے بھی انہاں کو اللہ بھی بے نیاز تھی گا، ویندے وے تو ونجو پے بے شک اللہ کو ان دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ دی بادشاہی کوئی کمی نہیں تھی، تسا اگر مسلمان تھی سو تو ان دی بادشاہی کوئی اضافہ نہیں تھیندا، اور تسا اگر نہ بن سو تو ان دی بادشاہی کوئی گھٹکی نہیں تھیندی، اللہ تو خود سارے سونے صفات اللہ تے ان دی تعریفاں اللہ، واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ سارے تعریفاں والا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ہن ایک آیت ایمان بالآخرت تے یہ کافراں کو زوم تھی گیا دعویٰ کریں دن کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے ویسے، یعنی آخرت دے بارے تصور کہ مرن تو بعد ایسا کوئی نہ اٹھو سو۔ فرمایا قل، اے نبی نہ کو آکھو کیوں نہیں، بلا، یہ انداز دیکھو ذرا بڑا ہی زوردار انداز ہے، اے نبی نہ کو آکھو کیوں نہیں، وربی، تے میرے رب دی قسم، لتبعثن، تسا لازمن اٹھائے ویسو، ثم لتنبؤن، تسا لازمن رسائے ویسو، بما عملتم، جڑا عمل تسا کیتا ہے تو تے حجت قائم تھی سی، یعنی تسا زوردار انداز ہے اپنے اللہ دی قسم کھا کے آکھو تسا لازمن اٹھائے ویسو، یہ تھی نہیں سکتا تے اللہ تعالیٰ کو پوچھ کے راسی، یہ جڑی زوردار انداز ہے یہ کیڑی بنیاد تے، یعنی اگلے آکھے ایسا تو تک منیندہ نہیں، تو باویں جتنے قسمہ کھا بیٹھا ایسا تو منیندہ ہی نا، یہ کو آدھن دلیل خطابی، دلیل خطابی ہوندی ہے کہ جڑی شخصیت اندھا جہاں پچھو وزن ہوندا ہے، کردار ہوندا ہے، اگلے وہ اپنی شخصیت دا لوہا منوائی کھڑا ہوندا ہے، وہ اگر گال کرے تو اندھا ایک اثر ہوندا ہے۔ یہ میں تساں اگر ریلوے اسٹیشن تے ونجو تو کئی بندے کو پوچھو کہ جی گڈی کتنے بجے آسی، تو وہ اگر آکھ ہی دے کہ اتنے بجے آسی، تساں منے سو چلو ٹھیک ہے، لیکن دل ہو سی پتہ نہیں شاید نہ آوے، لیکن اگر اسٹیشن ماسٹر تو کو آکھ دے کہ جناب گڈی اتنے بجے آسی، تو ہوں ایک پچھو ایک شخصیت ہے، وہ اون محکمے دی ریکوائرڈ شخصیت ہے، لہٰذا بندہ آتا ہے ٹھیک آتا پہ یہ یعنی اسٹیشن ماسٹر ہے، یہ کو پتہ ہے، لہٰذا یہ ہوندی شخصیت دا روب، تے اللہ دا رسول بھی شخصیت دا روب ہے، کیونکہ وہ پہلے امانت دار تے سچا انہوں کو منی کھڑے ہیں، لہٰذا فرمایا تسا پورے طریقے نال انہاں کو آکھو، تسا لازمن جڑے ہیں نا اٹھا کھڑے کیتے ویسو، وذالک علی اللہ یسیر، اور اے شے اللہ تے بہت آسان ہے، یعنی تو کو ولدہ اٹھا کھڑا کرن اللہ واسطے آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان گھناؤ اللہ تے اور ان دے رسول تے اور ان نور دے اوتے جڑا انہیں لایا ہے، قرآن کو اللہ نے نور آکھا ہے، کیوں جو اے سارے اندھارے اندے نال چھٹ ویندن، کہ انہیں انسان دے دل دے اندر قرآن اتردا ہے، جتنے بھی باطل تے غلط
عقائد نظریات وہ سب صاف تھی ویندن اور حقیقت اندر اتنے واضح تھی ویندی ہے. لہٰذا یہ ایک روشنی ہے, یہ اون بادشاہ دا کلام ہے جڑا یعنی سارے کائنات دا بادشاہ ہے, اور اون دا ایک کلام ہے, یہ روشنی ہی روشنی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, تے اللہ جیڑا عمل تسا کریندے وے اون دے کول باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, جی ڈیاڑے اتو کو جمع کرے سی اون جمع تھیون والے ڈیہاڑے وہ ڈیہاڑا ہو سی ہار تے جیت دا ڈیہاڑا. تغابن دا لفظ غبن کول بنا ہے. غبن مطلب غبن تا ایک طرفہ عمل ہوندا ہے, جی میں آدھر بینک وچ غبن پی گیا, مطلب یک طرفہ کاروائی, کچھ لوگ آئے انہوں نے بینک کو لوٹ کے لگے گئے, یا کہیں کو اندے حق کو محروم کر دیتا گیا, اے غبن ہے. تے تغابن دا مطلب ہے جنہیں دو قوتاں آپس وچ ایک بے دے نال ٹکراؤ کر کے ایک بے کو اندے حق کو محروم کرنے دی کوشش تھی پئی ہے, ہن ٹکراؤ تھیندا پے, اے تغابن ہے. یعنی ایک بے کو جھکا دکھاون دی کوشش, اے تغابن ہے. اور اندے ظاہر ہے ایک دی جیت تھیندی ہے, ایک دی ہار تھیندی ہے. تو تغابن دے معنی ہار جیت, مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا دنیا وچ بھی ہار جیت تھیندی رہندی ہے. کوئی سیاست دے میدان ہے یا معیشت دے میدان ہے یا پڑھائی دے میدان ہے, طالب علم دی بھی کوئی ہار جیت تھیندی رہندی ہے. تو دنیا وچ ہار جیت تھیندی رہندی ہے, لیکن اتھو دی ہار نہ ہار ہے نہ اتھو دی جیت ہے. اصل ہار اوندی جڑا اون ڈیاڑے ہارا, اصل جیت اوندی جڑا اون ڈیاڑے جیتا. اصل ہار جیت دا ڈیہاڑا وہ ہے. اے دنیا دی ہار جیت بڑی عارضی ہار جیت ہے. انسان مونجھا تھی ویندا ہے, اج میرے نمبر نہیں آئے, اج میری نوکری نہیں لگی, اج میں کو اے نہیں تھیا, اج میں کو فلان نہیں تھیا. انسان کو مونجھا تھی ویندا ہے, نکی نکی گال تے ہاں پکڑی بیٹھا ہوندا ہے, روندا بیٹھا ہوندا ہے. لیکن اللہ فرمائندا ہے یہ کوئی گال ہی کوئی نہیں, یہ تو بڑے عارضی شئی ہیں. یہ مونج تو عارضی ہے, ہو سکتا ہے کچھ دہاڑے بعد اللہ تعالیٰ تیری مونج کو خوشی بدل دے. یہ دہاڑے اساں الٹے دے پلٹے دے راندے, کہیں نے ذرا تھوڑی جی چھک دے دیتی, کہیں نے تھوڑا جہا ودھا کے دے دیتا. اصل اون دہاڑے واسطے دیکھو, اون دہاڑے ہار نہ تھی وے, کیوں جو او جڑی ہار ہے وہ ہمیشہ دی ہار ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, تے جڑا ایمان رکھے سی, پختہ ایمان رکھے سی اللہ دے اُتے اور چنگا عمل کرے سی, یکفر عنہ سیئاتی, اللہ تعالیٰ اندے گناہوں کو دور کر دے سی. ویدخلہ جنات, تے کو داخل کرے سی انہاں باغات تجری من تحتہا الانہار, جن دے تلے نہراں واندیاں, خالدین فیہا ابدا, اور راسن اندے ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم, ایہو سب کو وڈی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, تے جڑے منکر ہیں تے انہوں نے اللہ دی آیات کو کوڑا کیتا, اولئک اصحاب النار خالدین فیہا, او ول بھا والے ہیں اور اندے وچ راسن ہمیشہ ہمیش. وبئس المصیر, اور بڑی ہی بری جگہ ہے. اے پہلا رکوع مکمل تھیا جن دے وچ اللہ نے ایمان باللہ, ایمان برسالت, ایمان بالکتب اور قرآن تے ایمان, آخرت تے ایمان, ان دے بارے فرمایا کہ ان تے پختہ ایمان رکھو, اور ہار و جیت دا دہاڑا او ہی وے, لہٰذا یقین رکھو ان شاید اتے, اور ان دے وچ کوئی ڈھل کوس نہ کرو, اور ان دے وچ کمزوری نہ دکھاؤ. ہن اگوں آندا پہ کہ جڑا بندہ وہ پختہ ایمان رکھیندا دل دے اندر, ان دی شخصیت وچ کیڑی شے نمایاں تھیندی ہے. 5 شیاں ہیں جڑا اللہ نے اتھا بیان کیتے ہیں کہ انسان دے دل دے اندر اگر وہ ایمان پیدا تھی ونجے تو 5 شیاں انسان دے اتھا یعنی وجود چو ظاہر تھیندیں. اور ہر انسان واسطے یہ موقع ہے کہ اپنے اندر جے کو آدن دروبینی اپنے اندر جھانک کے دیکھنا کہ بھائی یہ چیز اگر میرے چھین تو اندر اللہ کا شکر ادا کیتا ونجے, اور اگر نہیں ہیں تو فکر کیتا ونجے اور اندر واسطے کوشش کیتی ونجے. پہلی شے فرمائی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پوندی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ دے حکم نال پوندی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, تے جیڑا اللہ دے اتے یقین رکھیندا ہے تے اللہ اندے دل کو راہ دکھا دیندا ہے. واللہ بکل شیء علیم, تے اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانن والا ہے. یہ مطلب کہ ہے انسان دے اتے مشکلات آندے رہندے, مصائب, مصیبتاں, تکلیفاں, یہ ہر انسان کہیں دی زندگی ان چیزاں کو پاک کوئی نہیں, کیونکہ دنیا آزمائش دی جا ہے, اور بھاویں 1 کروڑ پتی کیوں نہ ہوئے اندے واسطے بھی آزمائشاں آندے رہندے. لیکن انسان جن دے دل وچ او ایمان نہیں ہوندا یا یقین گھٹ ہوندا ہے, اوندا طرز عمل مصائب دے اتے مختلف ہوندا ہے, تے جن دے دل وچ یقین, پختہ یقین ایمان ہے, او مصائب دے حالات دے وچ اوندا طرز عمل بالکل مختلف ہوندا. جن دے دل وچ او یقین کوئی نہیں, او کو کوئی اگر تکلیف پہنچ ونجے تو اون دے دل وچ غم, مونج,
تے غصہ یہ چیز نمایاں تھی ویندی، مایوسی نمایاں تھی ویندی، حسرت نمایاں تھی ویندی۔ بندہ آندا یار کیوں تھیا، اے میرے نال تھی ونا آئی، اے کہیں کہ اے فلانے دے قصور ہے، اے اوندا قصور ہے، تو اگر نہ ہویا تے نہ تھی ویا تے اے تیری وجہ کول تھی ہے۔ غصہ اور انسان دے اندر ارمان وہ جاگ پوندا ہے، حسرتاں مایوسیاں آون، اور ان دے بجائے جڑے بندے دل وچ ایمان پختہ ہوندا ہے وہ یاد ہے کہ جڑی کچھ میرے نال تھی ہے یہ اللہ تعالیٰ دے حکم تے ان دی مشیت دے تحت تھیندا پیا، کیونکہ پتا بھی نہیں ہل سکدا، جے سکدا ہی میرے نال تھی ویا تے اگر اللہ چاہندا ہی تو کوئی دنیا دی طاقت کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ چاہندا ہی۔ لہٰذا ان دے دل دے اندر ایک کیفیت پیدا تھیندی ہے کہ مالک خالق رازق تو وہ ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، اور اون دے حکم اون دی مشیت اون دے تحت سب کچھ تھیندا پیا، تو ول میں کو مونجا تھیون دی کیڑی لوڑ ہے اور میں کو ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ لہٰذا وہ اپنے اللہ دوتے تسلیم و رضا دی کیفیت پیدا کہ جو کچھ تھیندا پیا اللہ تعالیٰ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، تو میں کو صبر دی توفیق دے اور اے مشکل میرے اتو ہٹا، اور میں تیرا بندہ ہاں، یقیناً آزمائشاں تے بندے واسطے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بندے کو بڑا خوش تھیندا، راضی تھیندا کہ میں کو دکھ دیتا ہے تو اے میرے کو منگدا پیا، میں دکھ دیتا ہے صبر کریندا پیا، اے ول بھی میرے کو منگدا پیا، اللہ صحیح میری تکلیف کو دور کر دے، اور تسلیم و رضا دی کیفیت ہے کہ وہ راضی برضائے رب ہے کہ اللہ صحیح تیرا ہر حال ہے تیرا شکر، تو اے انسان مومن دی کیفیت ہے۔ اتھا یہ فرمایا جڑا انہیں کوئی مصیبت آندی ہے وہ اللہ دے طرفوں آندی ہے، تو جڑا اللہ تے ایمان رکھیندا اللہ اون دے دل کو راہ دکھا دیندا ہے، وہ کو راہ مل ویندی ہے کہ یقیناً اے اللہ دی طرفوں ہے، میری آزمائش واسطے، میں اگر آج صبر چ کرے ساں میرے گناہ جھڑ سن، میرے درجات بلند تھی سن، اللہ تعالیٰ میرا جنت درجہ بلند کرے سی، لہٰذا وہ اللہ تے راضی رہندا ہے، اور یہ شے اون دے واسطے فائدہ مند ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔